واقعے سے I always wanted to ask you کہ یہ بتائیں سبحان اللہ، جب یاد ہے آپ کو ہم جب گریو یارڈ میں تھے اور آپ کے والد صاحب کو دفنا دیا تھا اور تدفین کر دی تھی اور دعا بھی ہو گئی تھی اس کے بعد، تو ہم نے کہا تھا ہم جا رہے ہیں، پھر آپ نے کہا تھا میں رکنا چاہتا ہوں نا یہاں پہ. سو since our topic is grave, the life of grave and then قیامت کا دن, the day of judgment as well, جس کے بارے میں بات کریں گے. وہ جو والد صاحب کو دفنانے کے بعد قبر کے اور پھر مٹی ان پہ ڈالنے کے بعد اور وہ قبر بن گئی ہے، تو what did you feel, what did you realize, کیسا ٹائم گزرا؟ پھر آپ کو یاد بھی، آپ لوگ بلکہ سارے تھے وہاں پہ موجود. والد صاحب کو جو قبر میں اتارنے والا پروسیس ہوتا ہے نا، ایک تو وہ دیٹ از ویری پینفل. آئی تھنک کہ اگر کسی نے یہ پروسیس کوئی گزرا ہوا ہے نا کوئی بھی، تو اس کو ایک نا بہت ساری فیلنگز آتی ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ یار یو لیونگ یور لوڈ ون، آپ ان کو نہ چھوڑ رہے ہیں کہیں. سو دس فیلنگ نا، اور وہ فیلنگ آ رہی تھی دس از the last time I'm touching my father. بالکل نا، کہ میں نے جب ان کو اتارا بھی نہ تھا تو 2 منٹ میں سوچ رہا تھا ان کے نا میں نے ہاتھوں کو فیل کیا، اور وہ بڑی عجیب فیلنگ ہوتی، بیکاز اس ٹائم نا مجھے بہت رونا بھی نہیں آ رہا تھا. اس ٹائم میں ایک عجیب سی کیفیت میں تھا، سوچ میں زیادہ تھا کہ یار یہ ہو رہا ہے، لائک دس از ایکچولی ہیپننگ، ہی از گوئنگ ناؤ. اور ابھی آخری سیکنڈز ہیں، and I just spent like a few extra seconds there and then I told myself that's it. پھر میں باہر، پھر ہم نے آخری جو ہوتے ہیں مٹی ڈالنا چیزیں، اور جیسی جب وہ دعا کرائی گئی، دعا کے بعد جب وہ ساری فیلنگ تھی نا، that's when it really hit me کہ بھائی ہو گیا. اینڈ بیچ میں نا آپ اپنا بھی سوچ رہے ہوتے ہیں، تھوڑی دیر بعد آپ کو اپنا بھی یاد ہے کہ میں نے بھی آنا ہے. اینڈ بہت دیر تک نا میرے ساتھ یہ تھا کہ اینڈ تک آئی واز ویری تھاٹ فل. میں بہت چیزیں میرے ذہن میں چل رہی تھی، میں اپنے بارے میں سوچ رہا ہوں، فیملی کے بارے میں سوچ رہا ہوں، والد صاحب کے بارے میں سوچ رہا ہوں. ایموشنلی میں ابھی اتنا نہیں ہوا تھا، بٹ وین پیپل اسٹارٹیڈ ٹو لیو، وین دعا واز میڈ، جب سب ہو جاتا ہے نا، اس کے بعد پھر آپ کو بڑی زور کا ہٹ کرتا ہے کہ یار یہ ہو گیا ہے، دس از اٹ نا، اور یہ میرے ساتھ بھی ہونا ہے. اینڈ اس ٹائم آپ کو نظر آتا ہے کہ جو کچھ میرے والد صاحب نے کرنا تھا، جو کچھ ہونا تھا ہو گیا نا. اٹس ناؤ اپنے اوپر یہ ذمہ داری فیل ہو رہی تھی کہ یار اب ان کے لیے دعا تو کر سکتا ہوں نا، مطلب جتنی دعا کر سکتے کریں. بٹ جو ایک فیلنگ آتی ہے نا کہ یار انسان کی بے بسی اس لمحے پہ نا پتہ لگ جاتی ہے کہ بندہ جب دنیا میں آتا ہے comes with nothing. انفیکٹ ابھی 3 مہینے پہلے نا I had a نیو بورن بیبی نا، تو میں نے ایک نئی لائف آتے ہوئے بھی ریسنٹلی دیکھی اور ایک اپنے ہی کلوز ون کو جاتے ہوئے دیکھا نا، تو میرے دونوں کمپیریزن آ رہے تھے کہ when the baby comes out کچھ بھی نہیں ہوتا نا، نیکڈ ہے، کچھ بھی نہیں، اس کو جلدی سے ایک ریپ کپڑے میں لپیٹتے ہیں اور اس کو لے جاتے ہیں. اور جب بندہ جاتا ہے تب بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کو نہلایا جاتا ہے، غسل کرایا جاتا ہے، کپڑے میں ڈالا جاتا ہے، چھوڑا جاتا ہے. تو یہ جو فیلنگ ہے کہ یار انسان بالکل خالی آتا ہے اور خالی جاتا ہے، لیکن بیچ میں جو ہم اللہ عالم کس کھچڑی میں پڑے ہوئے ہیں، ایک جو چیز بہت زیادہ مجھے انفیکٹ ریئلائز ہوئی نا، وہ یہ تھی، ان میں سے 2 یا 3 چیزیں. انفیکٹ ون واز، ایک بندہ نا بڑا ہمبل ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے نا اپنی توبہ ضرور کرنا شروع کرتا ہے. توبہ از سم تھنگ دیٹ ریئلی ہٹس یو کہ یار ریپینٹ کرو، ریپینٹ کرو، ریپینٹ کرو. میں سمجھتا ہوں یہ ہر بندہ بھی نہیں اس بارے میں سوچتا. لوگ دفنا کے رونا دھونا ہوتا ہے کہ ابا چلے گئے، اماں چلی گئی. یہ چیز کو اپنے پہ لے کے آنا نا کہ میں اب توبہ کروں، میں اچھی لائف گزاروں، یہ ہر بندہ نہیں کر سکتا. یہ جو بلیسنگ ہے کہ آپ اس طرح سوچ رہے تھے. ایک میں کچھ آیات جو ہے وہ پڑھ رہا تھا. عموماً ہم نے سنا ہے، آیت ہے سورہ عباسہ کی کچھ آیات ہیں کہ جب قیامت کا دن آئے گا، وہ چیخ آئے گی تو کیا ہوگا، بندہ جو ہے اپنے جو ہے یوم یفر المرء من اخی، یعنی بھاگے گا، اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، والد سے بھاگے گا، ٹھیک ہے، وصاحبتہ وبنی، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بیٹے سے بھاگے گا. اندازہ کریں یہ آیت معروف ہے، ہم سنتے رہتے ہیں. اتنی زبردست آیت ہے. سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، کہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی. اللہ اکبر. اب دیکھیں یہاں پہ فرسٹ سینیریو کیا ہے، میں پہلی آیات کو ڈسکاؤنٹ نہیں کر رہا ہوں، بہت زبردست آیات ہیں، آپ کو ہلا کے رکھ دیتی ہیں. یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے، اب سبحان اللہ، اس آیت کو جو ہے نا اپریشیٹ تو الحمدللہ ہم کرتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے،
ایک باپ سے ذرا آپ پوچھ کے دیکھیں, باپ اس کو اپریشیٹ کرے گا کہ اس دن جو آیات کی ٹرانسلیشن ہے کہ بندہ جو ہے اپنے بچے کو سامنے کھڑا کر دے گا, بولے گا اس کو آپ لے جائیں جہنم میں ڈال دیں, اور لو یفتدی یعنی اس دن مجھے عذاب سے بچا لیں, میرے بچے کو جہنم میں ڈال دیں. اللہ اکبر. کیا از دیٹ اٹ؟ نہیں. وصاحبتہ واخی, اپنی بیوی کو کہے گا میری بیوی کو لے جاؤ جہنم میں, میرے بھائی کو لے جاؤ, ٹھیک ہے. وفصیلتہ التی تؤوی, میرے آپ کو پتہ ہے عرب کے لیے یعنی قبیلہ جو ہے بڑا وہ ایک فخر کا ایک ہوتا تھا جو ہے کہ ہم یہ فلاں فلاں قبیلے کے ہیں. آج بھی ہمیں ہوتا ہے کہ ہم فلاں کاسٹ کے ہیں, کہے گا میرے سارے قبیلے والوں کو سب کو لے جاؤ. اور آگے آیت سنیں, اللہ اکبر, اٹ شاکس یو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ کیا کہے گا, وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي, کہ اس دنیا میں زمین پہ جتنے بھی لوگ ہیں نا, whether you name it, آپ کے والد, آپ کی والدہ, آپ کے دوست, سب کو جہنم میں ڈال دو, مجھے بچا لیں. ثم ينجي, مجھے بچا لیں. اب اندازہ کریں, اب سبحان اللہ, اب دیکھیں خرم بھائی نے کیسے بتایا کہ دیکھیں اب اس دنیا میں ہمارے جو ریلیشنز ہیں نا, یہ the most important relations are these relations. ہم ان کے لیے جان کھپا دیتے ہیں, ہم اپنی جان گوا دیں گے ان ریلیشنز کے لیے. اس دن انہی لوگوں کو اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کے لیے ہم ان کو جو ہے جھونک دیں گے جان. سب سے زیادہ ایموشنل بات تو یہ ہے کہ the guy is talking about his kids. His kids, اپنے بچوں کو. We all have sons, alhamdulillah, and kids. Think about your own son. You will say to Allah subhanahu wa ta'ala, okay Allah, throw this kid to Jahannam to save my skin. اللہ اکبر. کیا نہیں مطلب وہ شوق کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے کہ جیسے وہ آتا بھی ہے نا کہ جب ہارن بجایا جائے گا, ٹرمپٹ کا سور پھونکا جائے گا, تو ماں بچہ جس کو اٹھایا ہوگا دودھ پیتے بچے کو, کبھی سوچ سکتا ہے یار بندہ کہ ماں چلو ایک تو دوسرا بندہ بھی نہیں سوچ سکتا, لیکن ماں اس بچے کو پھینک کر بھاگ جائے, یہ اس ٹیرر کی بات ہوگی. اگر آپ دنیا کے بھی کچھ دھماکوں کی بات کریں نا, تو دنیا کے بھی جو دھماکے ہیں نا ان میں بھی یو وڈ ناٹ سی کہ کوئی ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو پھینک کے بھاگے گی. ماں ہمیشہ بچے کو لے کے بھاگے گی اگر بلڈنگ میں آگ لگ گئی ہے, کوئی دھماکہ ہونے والا ہے. بٹ دا دھماکہ آف دیٹ ڈے, دیٹ پرٹیکولر ٹائم, دا ڈسٹرکشن, یو نو, اسکائی کمنگ ڈاؤن اور ارتھ بریکنگ انٹو پیسز اینڈ ایوری تھنگ بیسیکلی کمنگ اوور یو, that terror, you know, وہ we cannot imagine that. imagine اپنے 4 بچے سامنے کھڑے کر دیں ہم اور کہیں کہ یا اللہ اس کو بھی ڈال, اس کو بھی ڈال, اس کو بھی ڈال, جتنے بچے ہیں مطلب سیلفشنس کی انتہا دیکھیں اس دن کے انسان کتنا اپنے آپ کو بچانا چاہ رہا ہوگا, کیونکہ اس دن کا معاملہ بہت بڑا ہوگا نا. حضرت عائشہ سے جب انہوں نے کہا کہ تمام لوگ قیامت کے دن آئیں گے حفاتن عراتن غرلا, ننگے پاؤں, ننگے جسم, انسرکمسائزڈ, یعنی کوئی کپڑا نہیں ہوگا ان کے جسم پہ. تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ وسلم پردہ حیا, مطلب ان کی تو حیا غالب آ گئی نا کرنے کا. عائشہ اس دن معاملہ اس سے بہت بڑا ہوگا, کسی کو سوچ ہی نہیں ہوگی کہ ہم جو ہے نا. اور جیسے آپ کے والد صاحب کی آپ نے اس دن شیئر کیا, بڑا وہ ہیٹ کیا مجھے کہ 4 گھنٹے پہلے ان کو نہیں پتا تھا کہ میں چلا جاؤں اس دنیا سے. اللہ تعالیٰ اکرام کہتے ہیں کہ وما تدری نفس بأی ارض تموت, تمہیں نہیں پتا کہ تم کس, مطلب ان کو نہیں پتا تھا ساری زندگی یا کچھ سال جس بیڈ روم میں وہ رہتے رہ گئے, ان کو نہیں پتا کہ میری موت اس جگہ پہ آنی ہے. مطلب اگر ہمیں آج پتا چل جائے کہ ہمیں اس جگہ پہ مرنا ہے اور کچھ دن بعد مرنا ہے, تو ہم تو روتے روتے اپنی ساری جو ہے نا عبادت میں گزار دیں. یہ سوچ کے بھی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں ہم سے غیب میں رکھی ہیں. اگر غیب نہ ہوتا تو انسان جی نہ پاتا, اپنی روزمرہ کے کام نہ کر پاتا. اور یہ قبر ہے نا شیخ, یہ قبرستان میں آپ چلے جہاں بھی اس دن گئے, اور جاتے رہنا چاہیے. دیکھیں لیولز ہیں, مطلب بالکل ایک لیول ہے, قبرستان ہے ایک لیول ہے, لیکن صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ واللہ مت سمجھو کہ یہ سب ایک لیول ہے, یہ نیچے جو ہے نا بہت لیولز ہیں ان کے. کسی کی قبر جنتوں کا باغیچہ ہے, روضۃ من ریاض الجنہ, اور کسی کی قبر pit from the pitfalls of hellfire. It's a whole world underground, you know. It's not just a graveyard. Try to understand. کی حدیث ہے نا, کہتے ہیں نا کہ اگر تم لوگوں کو کہ پتہ لگ جائے نیچے کیا ہو رہا ہے نا, تو تم لوگ اپنے جو ہے نا مردہ کو دفنانا بند کر دو, دفنانا چھوڑ دو. Because if you know the عذاب of قبر, تو تم لوگ کو یہ چھوڑ دو گے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک دفعہ اونٹنی اتنی تیز بھاگنا شروع کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم he was about to fall. اچھا. اور آپ نے روکا اس اونٹنی کو بڑے مشکل سے اور کہا کہ قبریں کس کی ہیں,
تو ایک شخص سننے سے کھڑا ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتا ہوں یہ کسی قبریں ہیں، یہ لوگ مشرک شرک پہ وفات پائے تھے. تو نے کہا تھا اس اونٹنی نے ان کے چیخو پکار سن کے اور اس کا عذاب دیکھ کے یہ اتنی تیز بھاگی ہے. اور ایک اور دفعہ صحابہ کے ساتھ آپ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے رش لگا ہوا ہے، فرمایا یہ لوگ کس لیے جمع ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ کسی کو دفنا رہے ہیں رسول اللہ. آپ وسلم بھاگ کے گئے اور گھٹنے کے بل نیچے اور بیٹھے اور دیکھا اور آنسو بہانا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا. حتیٰ کہ اتنے آنسو بہے، حدیث میں آتا ہے کہ ان کی داڑھی بڑھ گئی اور جو زمین جو سینڈ تھی نا وہاں پہ بھی قطرے چلے گئے. اور پھر آپ نے جب صحابہ کے پاس آئے اور کہا کہ صحابہ اپنے آپ کو یعنی اپنی قبر کی پناہ مانگا کرو، قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرو. کیونکہ صحابہ کرام جو تھے نا وہ they wouldn't always think about the day of قیامہ، you know. وہ انسان کی قیامت جو ہے وہ تو جب وہ وفات پاتا ہے تبھی اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے. تو قبر used to be that place جس کو وہ بہت زیادہ they were fearful of grave, you know. اس میں یہ سمجھنا نا کہ ہماری قیامت کب، جو شخص آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنے کہ قیامت کب ہونی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا تھا کہ what have you prepared for it، because ہماری قیامت تو شروع ہوگی نا، ہماری ڈیتھ کے بعد ہمارا معاملہ سٹارٹ ہے. مگر اسی طرح کی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یا رسول اللہ متی الساعہ، کب ہے قیامت؟ انہوں نے کہا جو تمہارے سے چھوٹا بچہ ہے نا، ایک ان میں سے بدون میں سے چھوٹا بچہ بھی تھا کہ جب تمہاری عمر تک پہنچے گا نا امید ہے تمہاری قیامت آ چکی ہوگی. یعنی یہ تو موت ہے، یہ قیامت الصغریٰ ہے. انسان کا حساب شروع ہو گیا. اور عثمان بن عفان اکثر ہویا کرتے تھے قبر کو دیکھ کے. ایک شخص نے نا ان کے جو مولا تھے ہانی، انہوں نے سوال کیا عثمان بن عفان سے کہ میں آپ کو نوٹس کرتا ہوں آپ جنت جہنم کا تذکرہ سن کے اتنا نہیں روتے، لیکن آپ قبر کے جب بھی گزرتے ہیں آپ بہت رونا شروع کر دیتے ہیں. کہتے ہیں واللہ میری ان کانوں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ اول منزل من منازل الاخرہ، this grave is the first step from the steps of آخرہ. جو یہاں پہ کامیاب ہو گیا اس کی آگے زندگی آسان ہو جائے گی، اور جو یہاں پہ ناکام ہو گیا اس کی آگے ساری زندگی ناکام ہو جائے گی. اور پھر فرمایا کہ this is the worst place, worst ditch that I have ever seen. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، یعنی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں this is the worst ditch I have ever seen.